یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم ایک مرتبہ بہت ہی پیارا پروگرام اور معلومات سے بھرا ہوا پروگرام قرآن صورتوں کا تعارف یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اپنے ویورز کے لیے، اپنے درشک کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، اور ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اپنے ویورز کو، درشک کو، ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، اس پروگرام یعنی قرآن صورتوں کا تعارف، اس پروگرام کے اندر ہم کسی ایک صورت کا تعارف جانتے ہیں، اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے اس کو جانتے ہیں، وہ صورت کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مقام نزول کیا ہے، اسی طریقے سے اس صورت کے اندر کیا مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس صورت کے اندر کیا احکامات، کیا مسائل، کیا واقعات، پچھلی امتوں کے کیا واقعات، ان کی کیا حالات بیان ہوئے، وہ ہم اس سلسلے پروگرام کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہم سورہ توبہ، چونکہ ہم نے اس کا پہلا ایپیسوڈ، اس کے اندر چند فضائل بھی بیان کرے تھے، اس صورت کا تعارف بھی ہم نے جانا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ مضامین پر بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ الکریم سورہ توبہ کے اندر بقیہ جو مضامین بیان اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اس کو ہم سننے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے درود شریف کے حوالے سے فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم FJN چینل کے ناظرین، سورہ توبہ یہ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، مگر آخری جو آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ جو آیات ہے آخری، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 16 رکوع ہیں اور 129 آیتیں ہیں، اور ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس صورت کو سورہ توبہ کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت کے اندر توبہ کا ذکر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ آیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اور بھی نام ہے سورہ براءت، اس صورت کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر 10 سے زیادہ نام اس کے آئے ہیں سورہ توبہ کے، مگر جو مشہور و معروف ہیں سورہ توبہ اور سورہ براءت۔ اب اگر ہم اس کے مضامین کی بات کریں تو کافی مضامین اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کو ہم اپنا ٹاپک بناتے ہیں اور اس پر ہم تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کے عشق رسول کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ اسی صورت کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبت رسول کے حوالے سے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ، توجہ سے سنیے گا، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ یعنی قبیلہ، ٹھیک ہے، تمہاری کمائی کا مال، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، جب انسان ڈیل کرتا ہے کسی بزنس کی،
ٹھیک ہے، جو کاروبار کے اندر جہاں انویسٹ کرتا ہے، سودا کرتا ہے، تو اس کو ڈر سا لگا رہتا ہے کہ یار یہ میں نے جو ڈیل کی ہے اس میں میرا نقصان نہیں ہو جائے، یہ میں نے پیسہ یہاں انویسٹ کیا ہے میرا یہاں پر نقصان نہیں ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان کس کو پسند نہیں ہوتا ہے؟ اپنا مکان سب کو پیارا ہوتا ہے۔ جب بندہ کہیں گھر سے باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھلے 1 دن رہ لے، 2 دن رہ لے، 3 دن رہ لے، پھر اس کو اپنے گھر کی تو یاد آتی ہی ہے، گھر کی یاد ستاتی ہے۔ اور جیسے بندہ اپنے شہر کے قریب، اپنے گاؤں کے قریب، اپنے گھر کے قریب ہوتا ہے نا، کہیں باہر گیا ہوتا ہے، پھر جب گھر کے قریب آ رہا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھو لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا گھر قریب آ رہا ہے۔ تو گھر ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، اپنا مکان کس کو پسند نہیں ہوتا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں گنوائی ہیں جس سے انسان کو فطرتاً محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیزیں، یعنی جتنی بھی بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، راستہ دیکھو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا کمائی کا مال یعنی تجارت جس کا بزنس کرتے ہیں، تمہارا وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ ڈیل یا وہ انویسٹمنٹ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ ساری چیزیں اگر اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ و رسول سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی، بھائی سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی، مکان سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی، اپنی تجارت، اپنا بزنس، اپنے کاروبار سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر، اب میرے FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ آپ کے دل کے اندر محبت کس کی زیادہ ہے؟ آیا اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہے یا ماں باپ کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہے یا پیسوں کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ و رسول کی محبت زیادہ ہے یا اپنے بزنس کی محبت زیادہ ہے؟ اب آپ بولو گے مولانا صاحب بیٹے سے محبت نہیں کرو تو پھر کس سے کریں گے؟ ماں باپ سے محبت نہیں کرو تو پھر کس سے کریں گے؟ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرے تو پھر کس سے کریں گے؟ اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے قبیلے والوں سے محبت نہیں کرے، پیار نہیں کرے تو پھر کس سے کریں گے؟ میں یہ نہیں کر رہا پیار نہیں کرنا ان سے، مگر یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت جس سے ہونی چاہیے وہ اللہ و رسول سے ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر جس سے محبت ہونی چاہیے وہ اللہ و رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر یقین مانیں ہمارے دل میں اللہ و رسول کی محبت کم ہوتی ہے تو ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ ہاں ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے کہ میری اور میرے رسول کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت یہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ کرنی ہوگی۔ کیوں کہ دین کی جو شرطیں ہیں، سب سے پہلی جو شرطیں، سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو چیز ہیں وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور دیکھیں، یقین مانیں، جن کو اللہ و رسول سے محبت ہو جاتی ہے، جن کو اللہ و رسول سے پیار ہو جاتا ہے، سچی محبت
اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی آ جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اگر کوئی فنا ہو جاتا ہے، فنا فی رسول ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک شاعر کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی جب بندہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائے، حقیقی معنوں میں با وفا بن جائے اللہ و رسول کا، تو پھر یہ جہاں کیا یعنی دنیا کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی تو جو سوچے گا وہ ہوگا۔ لوح کے اندر ہماری جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، قلم کے ذریعے لکھی ہوئی ہے۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا یعنی دنیا تو کیا لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے۔ اگر محمد کی محبت تیرے دل کے اندر آ جائے گی تو ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی، ہاں ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ تو الحمدللہ ہمیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ کس سے کرنی ہے؟ اللہ و رسول سے کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں محبت رسول کے حوالے سے، سبحان اللہ کتنی پیاری وہ حدیث پاک ہے، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت زبردست بہت بہترین واقعہ ہے۔ حضرت ثوبان یہ صحابی رسول ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، انتہا درجے کی محبت فرماتے تھے، پیار فرماتے تھے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بار بار اپنے گھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کچھ دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پھر گھر پر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں، پھر گھر پر چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بار ہوا یوں کہ 2-3 مرتبہ اس طرح کا انداز ہوا، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثوبان سے فرمایا، اے ثوبان کس چیز نے تجھے رنجیدہ کیا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے پریشان کیا ہوا ہے، کس چیز نے تیری نیند اڑا دی ہے، کس چیز نے تجھے غم زدہ کیا ہوا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا جا رہا ہے، تجھے چین نہیں ہے، تجھے سکون نہیں ہے، بے اطمینانی ہے، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور آج اے ثوبان تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا کوئی بیماری ہے، کیا کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اب حضرت ثوبان کا جواب سنیے میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، حضرت ثوبان کا جواب سنیے، عرض کرتے یا رسول اللہ نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے، نہ تو مجھے کوئی تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کسی غم نے میرے اوپر ڈیرا ڈال رکھا ہے، نہ کسی غم میں مبتلا ہوں، بس ایک دل میں ایک حسرت ہے، بار بار یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم بھی جنت میں ہوں گے، مگر آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو رسولوں کے سردار ہیں، تو آپ تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور ہم تو ادنا سے لوگ ہیں، ہم تو جنت میں کہیں پر ہو گئے، تو اگر میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو پھر مجھے چین کیسے ملے گا، مجھے سکون کیسے ملے گا؟ یا دنیا میں تو مجھے ذرا سی بے اطمینانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، تو فوراً میں آپ کی دیدار کے لیے بھاگ کر آ جاتا ہوں، آپ کا چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، تو سارا درد ختم ہو جاتا ہے، سارا غم ختم ہو جاتا ہے، ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جب کل جنت میں اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ اللہ، کیا محبت، کیا محبت، سبحان اللہ۔ تو ایسی محبت ہمارے دل کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے، حقیقت میں ہونی چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر بھلے ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ ہمارے پاس روزہ ہے، نہ ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، نہ حج و عمرہ ہے، نہ صدقہ خیرات ہیں، نہ نیکیاں ہیں، نہ نیک اعمال ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ کرنے نہیں چاہیے، کرنے چاہیے، ضروری ہے، مگر ہم بڑے ناتواں کمزور بندے، گنہگار بندے، ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے محبت رسول، وہ ہے عشق رسول، یہ اصل چیز ہے، ہاں یہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، تو پھر ٹوپی بھی ہے سر پر، امامہ بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، یعنی کہ بظاہر حلیہ پورا اسلامی کے ہے،
مگر یہ دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، یقین مانے نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کی، نہ حج کام کا، نہ زکوٰۃ کام کا، نہ صدقہ خیرات کام کا، کچھ کام کا نہیں ہے۔ کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہاں ہاں جی، دین کی جو پہلی شرط ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہاں اگر اسی میں اگر خامی ہوگی، محبت رسول اگر نہیں ہوگی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے، پھر دین مکمل نہیں ہوگا۔ دین مکمل اسی وقت ہی ہوگا جب محبت رسول ہوگی۔ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سے دین مکمل نہیں ہوتا، یہ سب دین میں شامل ہے، یہ سب دین کے اندر شامل ہے، مگر ان سب عبادات کے ساتھ ساتھ، احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے مین چیز ہے وہ ہے محبت رسول، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہمیں اس سورت کے اندر ہمیں محبت رسول کا درس دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یعنی کہ کوٹ کوٹ کے بنیں گے۔ اب اس کے لیے خیر گفتگو اگر اس پر کی جائے تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ محبت رسول سمجھو بیدار ہی رہے، اور یہ جو ٹھاٹے مارتا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹے مارتا رہے، اور عشق رسول کی جو شمع ہمارے دل کے اندر روشن ہیں وہ روشن ہی رہیں، وہ جلتی ہی رہیں، ٹھیک، کبھی بجھے نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے رہیں۔ ہاں عاشقان رسول کی صحبت سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عاشقان رسول کی صحبت، ان کی سنگت چھوڑ کر کسی اور کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو گستاخ رسول ہوتے ہیں، جو گستاخ صحابہ ہوتے ہیں، جو گستاخ اہل بیت ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں، معاذ اللہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، ٹھیک ہے؟ اب ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کیا پھر آپ کی محبت رسول سلامت رہے گی؟ بالکل نہیں رہے گی۔ تو ایسوں کی صحبت تو کیا، میں تو کہتا ہوں ان کے سائے سے آپ دور رہو۔ ہاں ایسے کے سائے سے دور رہنا چاہیے۔ تو اگر عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو محبت رسول میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور الحمدللہ دعوت اسلام انڈیا کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، عاشقان رسول ہے یا عاشقان صحابہ و اہل بیت کی تحریک ہے دعوت اسلام انڈیا۔ اگر اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کر ملیں گے، عشق صحابہ و اہل بیت کے بھی جام بھر بھر کر ہمیں پینے کو ملیں گے۔ مزید اس صورت کے اندر ایک اور بھی واقعہ بیان ہوا ہے، وہ بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑا محبت بھرا والا واقعہ، یوں سمجھ لیجیے یہ بھی محبت رسول پر واقعہ ہے، یہ بھی محبت رسول۔ اور محبت رسول کے اندر جو سب سے بڑے عاشق جن کو کہتے ہیں عاشق اکبر، کون عاشق اکبر؟ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں ان کا بھی واقعہ اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ توبہ کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو میں کا دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے، اپنے یار سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کا واقعہ آپ نے غار ثور کا تو سنا ہی ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو ہجرت کے سفر میں آپ کس کو ساتھ میں لیتے ہیں؟ ہجرت کے سفر میں آپ کس کو ساتھ میں لیتے ہیں؟ اب اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت کرتے ہیں اور آپ کی افضلیت بھی ثابت کرتے ہیں۔ ہاں فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے اور آپ کی افضلیت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھیے، فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، اور افضلیت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو اب آپ دیکھیں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر
کہ اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی ایسے صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے جو نسب کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب تھے۔ ہاں نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل قریب تھے، مگر ان کو ساتھ میں نہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ساتھی، ہجرت کا رفیق کس کو بنایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ کیا مقام و مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے اندر رکھتے ہیں، دیگر صحابہ کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کرنے سے پہلے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہجرت کر چکے تھے، زندگی کے حالات ایسے بالکل ہو چکے تھے کہ مکے میں رہنا ان کے لیے آسان نہ تھا، مگر ایسے شدید حالات میں، مشکل حالات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ اتنے شدید خوف اور خطرناک والے ماحول کے اندر بھی، صورتحال میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ تو یہاں سے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، ٹھیک ہے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہتے تھے۔ ساتھ رہتے، کیونکہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق ہیں، ساتھی ہیں، یار ہے، اور کیسے یار ہے؟ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی ہے، غار میں بھی ساتھ ہیں تو زندگی میں بھی ساتھ ہیں، اور ابھی مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرمائیں۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی کہ جب آپ غار ثور کے اندر داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر کھڑا رکھا کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما رہیے، میں پہلے جو غار کا ہے وہ جائزہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی اذیت والی چیز ہو، تکلیف پہنچانے والی چیز ہو، اس کو میں دور کر دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں۔ خیر آپ نے اندر جا کر غار کی صفائی کری، کچھ سوراخ تھے تو وہاں پر تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو کاٹ کر اس سوراخ کو بند کر دیا، مگر دو گیپ ایسے رہ گئے تھے کہ اب وہ چونکہ چادر کا جو کپڑا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، تب آپ نے کیا کرا، ان دونوں پر اپنا پاؤں رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانگ پر آرام فرما ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے میں جو سانپ ہوتا ہے وہ ڈس لیتا ہے، کیونکہ اس کو آنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ہی سوراخ باقی تھا جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر مبارک رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ ڈستا ہے۔ اب ڈسنے کی وجہ سے اس کا جو زہر ہے وہ چڑھتا ہے، چڑھنے کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ آنسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں، تو جیسے گرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا اے ابو بکر؟ تو سارا واقعہ کہہ سناتے کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگا ہے کہ کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو جب دیکھا گیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دان، اپنا تھوک مبارک وہ زخم پر لگاتے ہیں تو وہ زخم اسی وقت صحیح ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ نے اپنی جان پر کھیل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بگڑنے نہیں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کو خراب نہیں کیا۔ کیسی محبت، یعنی یہ جان جانے کو تو چلی جائے مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا ہی پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، خیر باتیں تو بہت ساری ہیں
اور بھی دیگر بہت سارے مضامین اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، مگر آج ہمیں سورہ توبہ کے اندر جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہے محبت رسول اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی جو واقعہ بیان ہوا غار سور کا، اس میں بھی ہمیں ایک درس ملا، کیا؟ محبت رسول کا، کہ دل و جان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی، چاہے کتنی بھی تکلیف آ جائے، چاہے کتنی بھی پریشانی آ جائے، چاہے کتنی بھی یعنی کہ حالات بگڑ جائیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اس نسبت کو ختم نہیں کرنا۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے ساتھ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو